قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الہدی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ عزت و تکریم کے لائق، واجب القدر، صدر محفل، جان محفل، شان محفل، حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر جاوید احمد الازہری صاحب، دیگر معزز علماء کرام، معزز ثناخان حضرات، اور اس خوبصورت بزم پاک میں جلوہ فروز امام الانبیاء کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، عقیدہ ختم نبوت کے محاسبوں اور ختم نبوت کے پہرے داروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اور میری خوش بختی ہے، ہماری قسمت کی معراج ہے کہ اللہ کریم نے آج اس عظیم الشان نورانی، وجدانی، عرفانی، حقانی بزم پاک میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔ دوستان محترم، یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے آج کا یہ خوبصورت پروگرام ہے جس کے اندر ہم سب شریک ہیں۔ معراج النبی آپ کے اور میرے کریم آقا امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، شب اسریٰ کے دلہا جناب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی پیغمبر کو ملا، نہ کسی رسول کو یہ سعادت نصیب ہوئی، اور نہ ہی قیامت کی صبح تک کسی کو یہ سعادت مل سکتی ہے جو اعجاز، جو مقام، جو رفعت، جو بلندی اللہ کریم نے آپ کے اور میرے پاک نبی کو عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ ہماری اس بزم پاک کی زینت بنے نازش آل سنت، مجاہد ملت اسلامیہ حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ثاقب نصیروی صاحب فاضل بیرا شریف، میں اپنی طرف سے اور پوری مسجد انتظامیہ اور تمام حاضرین کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، چونکہ وقت مختصر ہے اور یہ اتنا عظیم الشان معجزہ معراج النبی ہے کہ جس کے ایک ایک قدم پر، ایک ایک پہلو پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے، انسان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شانیں جو قدم قدم پر جو سعادتیں رب کائنات نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، ان کا احاطہ کرنا انسانی عقل میں ممکن ہی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہو، جو انسان کی عقل میں جو چیز سما جائے وہ معجزہ نہیں ہوتی، اور جو معجزہ ہوتا ہے انسانی عقل اس تک احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب میں آپ کے سامنے، میں نے قرآن مجید کے جو الفاظ تلاوت کیے ہیں، اگر آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان، یہاں سے اللہ نے اس آیت کریمہ کا آغاز کیا، آیت کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور سورت کی بھی ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، ہر قسم کے نقص سے پاک، ہر قسم کے عیب سے پاک، ہر قسم کی کمی اور کجی سے پاک۔ کون سی ذات؟ جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، اللہ کریم نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی، یہ پورے کا پورا جو سفر ہے، سفر معراج، یہ کروانے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اللہ کی ذات
ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ میں نہیں مانتا یا میری عقل نہیں مانتی یا میرے ادراک میں یہ چیز نہیں سما سکتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر کرنے کے لیے تشریف لے کر بھی گئے اور واپس بھی پلٹ آئے، تو وہ حضور کی اس شان کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ کریم کی ذات کا اور اس کے علم اور اس کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ حضور نے خود تو فرمایا ہی نہیں میں گیا، بلکہ حضور کو بنانے والا خالق کہتا ہے میں اپنے حبیب کو لے کر کے گیا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، اور بندہ بھی عام نہیں بلکہ عبدہ بندہ خاص۔ عبدہ سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ عام نہیں، بندہ خاص ہے، جو نبیوں میں خاص ہے، جو پیغمبروں میں خاص ہے، جو رسولوں میں خاص ہے، جو فرشتوں میں خاص ہے، جو جنات میں خاص ہے، جو ملکوت میں خاص ہے، جو انسانوں کی صف میں خاص ہے، جو فرشیوں میں خاص ہے، عرشیوں میں خاص ہے، مشرق والوں میں خاص ہے، مغرب والوں میں خاص ہے، شمال والوں میں خاص ہے، جنوب والوں میں خاص ہے۔ ارے مختصر رب کائنات کی ساری مخلوقات میں جو بندہ خاص ہے وہی محمد کی ذات۔ وہ کس کی ذات ہے بولیے؟ آپ کے اور میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، یہاں پر عبد ہی علماء بیٹھے ہیں، اگر ایک ایک لفظ کی تفسیر میں گہرائی میں اس کی لغت میں جانیں اور ٹائم درکار ہے، لیکن میں جلدی کے ساتھ اپنے موضوع کو آگے لے کر کے جا رہا ہوں، اپنے سفر کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، بعبد ہی، یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے مختصر سے وقت کے لیے اتنا طویل سفر جو عقل میں نہیں آتا، اور یہ خواب کے ذریعے تو ممکن ہے لیکن جسم کے ساتھ ممکن نہیں۔ تو یاد رکھیں، تمام سیرت نگار، تمام مفسرین کرام، تمام محدثین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ عبد کا اطلاق اسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ روح بھی مراد لی جائے اور جسم بھی مراد لیا جائے۔ اگر فقط روح مراد لی جائے تو عبد ہی، یہ یہاں پر یہ جملہ بنتا نہیں۔ تو جو عبد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے اور اشارہ ہے، اللہ نے اہل علم کو یہ بتایا کہ عبد کا اطلاق ہی وہاں ہوتا ہے جہاں پر جسم بھی مراد لیا جائے اور روح بھی مراد لی جائے۔ اور روح کی جو معراج ہے یا روح کا جو سفر ہے وہ خواب کا، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ آپ یہاں پہ اپنے گھر جا کے سوئیں، گھر جا کے سوئیں تو راتوں رات آپ کو مصطفیٰ کریم کی گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے۔ آپ کو رات کو حالت نیند کے اندر میں دعا کرتا ہوں آج جتنے اس بزم پاک میں تشریف لائے، اللہ سب کی قسمت کا ستارہ چمکا دے۔ آج ہی رات کو جا کر بستر پہ سوئیں تو غوث اعظم کا دیدار ہو جائے، مہر علی پاک کا دیدار ہو جائے، سیدی ضیاء الامت کا دیدار ہو جائے، دوستان گرامی قدر اور خود مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ اور خواب کے اندر انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اس میں تو کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا۔ آپ خواب دیکھیں، میں خواب دیکھوں، لمبے سے لمبا سفر کریں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں۔ اصل یہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کا یہ جو سفر ہے اس پر بحث کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سفر معراج ہے، یہ اللہ نے حضور کو آپ کے جسم مبارک کے سمیت سفر کروایا ہے۔ آئیے نا دوستان گرامی قدر، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا، پاک ہے وہ ذات، رب کائنات کی ذات، ہر قسم کے نقص
سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ دوستان گرامی قدر، مصطفیٰ کے سفر معراج کو دیکھنے اور سننے کے لیے اور حضور کی شان کو سمجھنے سے پہلے اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرنا پڑے گا، اللہ کے علم کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ میرے رب کائنات کی ذات کتنی پاور رکھتی ہے۔ آئینہ میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پاک پروردگار آپ کی شان یہ ہے، رب کائنات وہ مالک جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے تخلیق فرمایا، بغیر ماں کے تخلیق فرمایا۔ دوستان گرامی قدر، میرے رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے جناب نوح علیہ السلام آپ کی کشتی کو سلامت رکھا۔ میرے رب کائنات کی ذات وہ ذات ہے جس نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرمائی۔ میرے رب کائنات کی ذات وہ ذات ہے جس نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے تخلیق فرمایا اور عیسیٰ کو شان یہ عطا فرمائی۔ مادر زاد اندھوں کو آپ کی دعا کی برکت سے خالق کائنات بینائی عطا فرما دیتا۔ حضرت عیسیٰ کی اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، مردے کی طرف اشارہ کرتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، ارے مٹی کی مورت بنا کر اس کے اندر پھونک مارتے تو اللہ اس کے اندر جان ڈال دیتا۔ وہ خالق و مالک جو ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنایا، اس زمین کو بچھونا بنا دیا، پہاڑوں کو سجا دیا، درختوں کو ساروں کو بنا دیا، سمندروں دریاؤں کو بنا دیا، ستاروں اور سورج کو چاند کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے، دن اور رات کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ساری کائنات کو تخلیق کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو رب کائنات جو اتنی طاقت والا، اتنی قدرت والا، اللہ قرآن کے اندر اپنی طاقت کا کرشمہ ظاہر کر کے بیان فرما رہے ہیں، میں جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو کن کہہ کر کائنات کو تخلیق فرما دیتا ہوں۔ ارے میرے پاک نبی سفر معراج، میرے رب کائنات نے حضور کو سفر معراج کروایا۔ دوستان گرامی قدر، میرے نبی نے تو یہ دعویٰ دنیا کے سامنے کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ قرآن کے اندر اعلان کر رہا ہے، ارے میں خالق و مالک نے اپنے نبی کو معراج کا سفر عطا کیا ہے، اپنے نبی بندہ خاص کو معراج کروائی۔ اب معراج کی بے شمار حکمتیں محدثین نے بیان فرمائی، مفسرین کرام نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک حکمت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دوستان گرامی قدر، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ میرے نبی کا جو معراج کا سفر ہوا، یہ مکہ سے اس کی ابتدا ہوئی۔ میرے نبی مکہ میں رہائش پذیر تھے جب سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سفر معراج سے پہلے آمینہ کے لال نے طائف کا سفر کیا۔ کہاں کا سفر کیا؟ طائف کا سفر۔ آپ نے بے شمار یہاں پر ایسے پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے جن کے چہروں کی زیارت ہو رہی ہے۔ دوستان گرامی کے در طائف کے سفر کے دوران آپ کے اور میرے کریم آقا کو طائف کے لوگوں نے کتنا ستایا، طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے، طائف کے لوگوں نے اذیت پہنچائی، طائف کے لوگوں نے آوازیں بھی کسی، طائف کے لوگوں نے گھسیٹا بھی ہے، انہوں نے دھکے بھی دیے۔ جیسے میرے نبی کی ذات تھی، جیسے حضور کا مقام تھا، آپ کے شایان شان طائف والوں نے نہ استقبال کیا، نہ پروٹوکول دیا، نہ آپ کو اہمیت دی، نہ آپ کو عزت دی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دل رنجیدہ ہے اور عرض گناہ ہے، مولا میں اپنی ذات کے لیے تو گیا نہیں، میں تو تیری رضا کی خاطر طائف کے اندر گیا تھا، تیرے قرآن کی تبلیغ کے لیے، تیرے اسلام کی سربلندی کے لیے، تیری اس کائنات کے اندر تیری تشہیر کے لیے گیا، تیرا علم بلند کرنے کے لیے گیا تھا، اسلام کا سر بلند پرچم سر بلند کرنے کے لیے گیا تھا۔ لیکن طائف والوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، حضور کا دل دکھی ہے۔ تو آواز قدرت آتی ہے، محبوب طائف والے کیا جانے کہ تیری شان کیا ہے۔ بولیں بولیں ذرا محبت سے،
اے میرے حبیب طائف والے آپ کی قدر تو تب کریں جب خود عزت والے ہوں، کیونکہ جو عزت والا ہوتا ہے وہی دوسروں کو عزت دیتا ہے نا۔ اب طائف والوں کو آپ کے مقام عرفہ کا تو نہیں پتا، آپ کی شان کیا ہے، طائف والے کیا جانے۔ سونے حبیب اگر آپ حضور کے پاس فرشتے حاضر ہوئے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اے میرے حبیب اگر آپ اجازت دیں اس پہاڑ کے اوپر گرا دیں، ہوا والا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ اجازت دیں ایسی ہوا چلاؤں کہ یہ سارے کے سارے لوگ یہاں پر ہی ہلاک ہو جائیں۔ لیکن وہ محبوب جن کا وصف یہ ہے کہ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب نے رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کی، مولا میں تو ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، یہ اگر مجھے ستا رہے مجھے پہچانتے نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب انہیں کیا پتا تھے آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، انہوں نے آپ کا استقبال بھی نہ کیا، پروٹوکول بھی نہ دیا۔ اے میرے حبیب ان کے اس رویے کی وجہ سے آپ دکھی نہ ہوں، ان کے اس ناروا سلوک کی وجہ سے آپ ہرگز مضطرب اور پریشان نہ ہوں۔ اے میرے حبیب میں آپ کا خالق ہوں، آپ میرے حبیب ہیں، آئینہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر یہ آپ کو نہیں پہچان سکے اس سفر کے دوران، اس لیے رب کائنات نے معراج کا سفر اپنے حبیب کو کروایا تاکہ اس سفر معراج کے اندر لامقام کی بلندیوں پر بلا کر اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرشتوں سے استقبال بھی کروایا جائے۔ اور طائف والوں نے جن پاؤں کو پتھر مار کے جن پاؤں کو لو لہان کیا، آواز قدرت آئی، میرے حبیب انہی قدموں کو اپنے جبریل کے کافور کے لبوں سے اگر نہ چمواؤں تو مجھے محمد کا خدا ہی نہ کہنا۔ تیرے پاؤں کو انہوں نے زخمی کیا، کانٹے بچھائے، پاؤں کو لو لہان کیا، اب اس کا بدلہ تب ادا ہوگا۔ تقاضا یہ ہے اس کا کہ اس کا ازالہ یہ ہے میرے حبیب میں فرشتوں کے سردار جبریل کو بھیجوں گا، بیت المعمور کا خطیب ہوگا، فرشتوں کا امام ہوگا، عرشی ملائکہ کا استاذ ہوگا، 1.25 لاکھ نبیوں کا صحابی ہوگا، تمام آسمانی کتابوں کا حافظ ہوگا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آپ کے در کا بھی خادم ہوگا۔ اس حبیب کو مصطفیٰ کے قدموں میں بھیج کر حضور کے قدموں کو، آپ کی تلیوں کو چمواؤں گا اور زمانے والوں کو بتاؤں گا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا امام بولا سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بریلی کے سلطان واسط کے جو امام احمد رضا بریلوی محدث پاک، آپ نے کتنا خوبصورت ترجمانی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے ہمارا نبی سب سے محبت کے ساتھ جھوم کر سب شامل ہو جائیں، سب کی آواز آنی چاہیے۔ آج برکتوں والی رات ہے، آپ کی اور میری زبان سے نکلنے والے الفاظ نبی پاک کا ذکر انشاءاللہ ہمیں قبر کے اندر بھی فائدہ دے گا۔ کل بروز قیامت جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب ہمارا دفتر کھلے گا نامہ اعمال کا رب کائنات کی بارگاہ میں، آپ کا اور میرا جب نامہ اعمال کھلے گا، کہیں ہم معراج کی محفل میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں، کہیں میلاد کی محفل میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں، کہیں درس قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں، کہیں درس حدیث کی محفل میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں، اور کہیں یہ گنگناتے ہوئے نظر آئیں، سب سے بالا ہو
یا اللہ جو تڑپ کر آج اونچی آواز نکال کر پڑے اسی سال مدینہ طیبہ کا مسافر بن جائے، اس سے بڑی میرے پاس دعا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ جو بلند آواز سے پڑھے 50 سال زندگی بڑھ جائے، سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیار۔ دوستان گرامی قدر معراج کا سفر میں اس کے جناب والا چند چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تفصیلی واقعہ آپ نے اپنے خطیب صاحب کی مبارک زبان سے سن رکھا ہوگا۔ میرے پاک نبی حضرت ام ہانی پاک کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ کے اور میرے لجپال نبی آرام کر رہے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق میرے پاک نبی حتیم کعبہ کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ جہاں پر بھی ہوں روایت کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ رب کائنات نے جناب جبریل پاک کو بھیجا، جبریل پاک بھی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جناب میکائیل پاک بھی اٹھا کر دیکھیں علامہ معین کاشفی کی کتاب آپ بیان کرتے ہیں، اور سیرت حلبیہ کے اندر بھی یہی الفاظ ملتے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ 4 اولو العزم فرشتے آئے، جبریل پاک بھی آئے، میکائیل پاک بھی آئے، اسرائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے۔ اور ایک روایت سیرت حلبیہ کے اندر ان الفاظ کا اضافہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کہ ان فرشتوں کے ساتھ 70,000 اللہ کے فرشتے حاضر ہوئے، لیکن ایک روایت کے مطابق ان 4 فرشتوں کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے موجود تھے۔ ان 4 کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ 70,000 فرشتے موجود تھے، اور یہ حضور کے دربار پہ حاضر ہوئے۔ ایمان نال دسو، سوچ کے دسو، دل والے مفتی تو پوچھ کے دسو کہ جدو 70,000 فرشتے 4 فرشتیاں دے ہمراہ ہونگے تے انہاں دے سینٹر دے اندر ساری کائنات دا دلہا محمد مصطفیٰ ہوئے گا، دسو اے سواری جدو مکہ تو چلی ہوئے گی جلوس بڑھیا ہوئے گا کہ نہیں؟ یہ کتنا خوبصورت منظر بنا ہوگا۔ نصیر ملت چراغ گولڈا کی زبانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بیان کرتے ہیں جب اس انداز سے ساری کائنات کے دلہا رب کے حبیب جگ کے طبیب آمینہ کے لال فرشتوں کے جھلوں میں فرشتوں کے جھرمٹ میں جب اس انداز سے مکہ سے حضور چلے، اور کیا منظر تھا۔ آپ فرماتے ہیں چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے جڑا اچھی آواز نال پڑے مولا دی قسمت بھی اچھی فرما دے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے، ان کو ارض و نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن قریشی صاحب استاذ العلماء، آپ محفل پاک کی زینت بنے۔ ہم دل و جان سے آپ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، بس 2-4 منٹ کی گفتگو اور میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اس شان کے ساتھ مکہ شریف سے چلے، اب معراج شریف کی بے شمار حکمتیں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، ان میں سے چند حکمتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ حضور کے دل کو تسلی اور تشفی پہنچانے کے لیے کہ حبیب کیا ہوا اگر طائف والوں نے آپ کی قدر کو نہیں پہچانا، آپ یہ سفر کریں اور قدم قدم پر دیکھیں کہ محبوب ہماری نگاہوں میں آپ کی قدر کیا ہے۔
ہماری نظروں میں آپ کا احترام، آپ کا مقام کیا ہے؟ دوستان گرامی قدر، ایک حکمت یہ ہے، یہاں پہ ایک سوال اٹھایا ایک مفسر نے، کہنے لگے کہ معراج اللہ نے کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ رب قادر مطلق ہے، جس رب نے مسجد اقصی سے محبوب علیہ السلام کو لامکان کی بلندیوں پہ بلایا، وہ اس بات پہ بھی قادر تھا کہ مسجد حرام سے ہی بلا لیتا، مسجد اقصی جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جیسے مسجد حرام قبلہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے بیت اللہ شریف، جیسے اس بیت اللہ شریف کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت نے پوری کائنات میں چمکا دیا، بیت المقدس جو حضور کا قبلہ اول ہے اس کی بھی یہ خواہش تھی، مولا کبھی وہ وقت مجھے بھی عطا فرما کہ تیرے اس نبی کی نسبت میرے ساتھ بھی ہو جائے تاکہ میرا احترام بھی کائنات میں بلند ہو جائے۔ ایک تو یہ اس کی خواہش تھی، مسجد اقصی اور بیت المقدس، اللہ کے حضور یہ فریاد کرتے تھے محبوب کے ساتھ ہمیں بھی نسبت عطا فرما۔ جب حضور وہاں تشریف لے گئے، آپ کے مبارک قدم وہاں پہ لگے، آپ کے قدمین شریفین کی برکت سے وہ پوری سرزمین بھی برکتوں سے لبریز ہو گئی۔ اچھا، یہاں پر رک کر ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستان گرامی قدر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ وہاں سے چلے، لامکان کی بلندیوں پہ گئے اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے۔ دوستان گرامی قدر، اگر یہ کہا جائے کہ لامکان کی بلندیوں پہ رب کا دیدار کرنے کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے تو یہاں پر سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم رب کو اس مقام پہ مقید تو نہیں کر رہے یہ جملہ بول کر۔ دوستان محترم، رب کائنات کی ذات وہ ذات ہے جو سمت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، جس کے بارے میں انسان اس قسم کے الفاظ بول ہی نہیں سکتا، نہ سوچ سکتا ہے کہ رب زمین پہ ہے آسمان پہ نہیں، یا آسمان پہ ہے زمین پہ نہیں، مشرق میں ہے مغرب میں نہیں، یا شمال میں ہے تو جنوب میں نہیں۔ رب کی ذات وہ ذات ہے جو ساری کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، جو جہت سے، سمت سے اور ہر قسم کی مثال اور تشبیہ سے پاک ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو لامکان کی بلندیوں پہ اللہ نے بلایا، یہ رب کا مقام نہیں بلکہ یہ محبوب کا مقام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کروانے کے لیے کوئی طور پہ بلا لیا ہیں جی؟ اگر ہم یہ سوچیں اور یہ یقین رکھیں یا یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ لامکان پہ رہتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ لامکان پہ رہتے تو پہلے کیا کوئی طور پہ تھے جو حضرت موسیٰ کو کوئی طور پہ بلا لیا؟ نانا دوستان گرامی قدر، کوئی طور پہ اگر اللہ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو بلایا، یہ کوئی طور، یہ رب کا مقام نہیں، یہ مقام موسیٰ ہے۔ وہ رب ہے، اپنے بندوں کی حد مقرر کرتا ہے، مقام مقرر کرتا ہے، مقام کا تعین کرتا ہے۔ کسی کو پہلے آسمان پہ بلا کر اپنا دیدار کروا لیتا ہے، کسی کو کوئی طور پہ بلا کر اپنا دیدار کروا لیتا ہے۔ جیسے جیسے کائنات کے اندر انسانوں کے درجات ہیں اور جب سب کے درجے ختم ہوتے ہیں وہاں سے آمینہ کے لال کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو لامکان پہ بلا کر رب کائنات نے اپنا دیدار کروایا اور دنیا کو بتایا کہ جیسے محبوب کا مقام پوری کائنات میں سب سے بلند ہے، اسی طریقے سے حضور کی ذات بھی بلند ہے۔ دوستان محترم، حضور علیہ السلام آپ کی سواری جب مسجد حرام سے چلتی ہے، آپ کے اور میرے کریم آقا آپ فرشتوں کے جھرمٹ میں سفر کرتے کرتے جا رہے ہیں۔ اب بے شمار آقا علیہ السلام نے مشاہدات فرمائے اور بیان کیے، حدیث کی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اور میں فضا میں سفر کریں، آپ میں سے بہت سے دوستوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا، تو ہوائی جہاز پہ جب سفر کر رہے ہوں تو زمین پہ کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے جی؟ نہیں ہوتی نا۔ تو حضور علیہ السلام کا مقام دیکھیں، شان دیکھیں، براق، جو ساری بجلیوں کی جمع ہے براق۔ ایک تو بجلی وہ ہے جو مصنوعی بجلی ہے، جو
حضرت انسان نے اپنے ہاتھوں سے ایجاد کی ہے، یہ اس بجلی کی رفتار کو کوئی نہیں پا سکتا، اس کی رفتار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ براق جس کو براہ راست خالق نے تخلیق کیا ہے اور ساری بجلیوں کا مرکز ہے، اور براق یہ ایک خاص قسم کی سواری ہے جس پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ حضور سفر کرتے کرتے جا رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں رأیت موسیٰ فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قبر میں دیکھا۔ اب حضور علیہ السلام خلا میں سفر کر رہے ہیں، خلا سے محبوب پاک نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب حضور کی نگاہ کا آپ اندازہ لگائیں، فضا میں سفر کر رہے ہیں، قبر کے اندر موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب صلی یصلی، اگر اس کا یہ معنی کیا جائے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، یہ معنی بھی درست ہے۔ اگر یہ معنی مراد دیا جائے حضرت موسیٰ کلیم اللہ درود پڑھ رہے تھے، کیونکہ یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی ہے، تو یہ معنی نکلتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر ساتھ حضور پر درود پڑھ رہے تھے اور ساتھ آمینہ کے لال کا استقبال کر رہے تھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے یہ نہیں کہا کہ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون کھڑا ہے، فرماتے رأیت موسیٰ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ دوستان گرامی قدر، اب یہاں پہ رک کر اپنے نبی کی نگاہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضور کو نظر کیسی عطا کی ہے، حضور کو نگاہیں کیسی عطا کی ہیں۔ ایک آپ کی نظر ہے، ایک میری نظر ہے، آپ کا ایک ہاتھ ہے، ایک میرا ہاتھ ہے، ہم ہاتھ ایسے کرتے ہیں، آپ کا اور میرا ہاتھ 1 فٹ یا آدھے فٹ تک جاتا ہے، لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان دیکھیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کو جماعت کرا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے استاذ بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اپنے مصلی سے آگے بڑھے، چند قدم آگے بڑھ کر 3 مرتبہ اپنا دستے پاک فضا میں ایسے بلند کیا، پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پھر فضا میں اپنا ہاتھ بلند کیا، پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، 3 مرتبہ یہ عمل کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ 10 بستہ عرض کرتے ہیں سونیا اج تو پہلے تے اے منظر کدی بھی نہیں ویکھیا، اج خیر تے ہے، نماز کے اندر یہ کیا کر رہے تھے؟ آمینہ کے لال فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنت کا ایک خوشہ، جنت کے پھل کا ایک گچھا میری آنکھوں کے سامنے آیا، دل چاہا کہ میں توڑ کر اپنے غلاموں کے لیے لے کے آؤں، پھر دل میں خیال آیا کہ یہ غیب سے متعلقہ ہے، اس کو غیب ہی رہنے دیا جائے، یہ جنت کا معاملہ ہے، اس کو جنت تک ہی رہنے دیا جائے۔ اگر میں محمد وہ خوشہ توڑ کر لے آتا قیامت کی صبح آ جاتی، لیکن محمد کا لنگر ختم نہ ہوتا۔ اچھا یہاں پہ رک کر ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ محبوب کے ہاتھ کی مسافت دیکھیں کہ ہاتھ زمین پر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کریں تو کہاں جاتا ہے؟ جنت میں۔ کہاں جاتا ہے؟ سارے بولیں جنت میں۔ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر محبوب ہاتھ بلند کریں تو حضور کا دستے پاک جنت میں پہنچے، اور نظر میں اور ہاتھ میں یہ توازن ہے کہ جہاں پر نظر جاتی ہے ہاتھ وہاں تک۔ آپ سامنے نگاہ دوڑائیں، سامنے والی دیوار کے ساتھ ہماری نظر تو ٹکراتی ہے لیکن ہاتھ وہاں تک نہیں جا سکتا۔ اب سنیں کہ مصطفیٰ کا دستے پاک، حضور کی نگاہ پاک کا کمال دیکھیے۔ عظمت مصطفیٰ پر عظیم نکتہ پیش کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ ارے سوچو تو صحیح، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور پر صبح و شام درود و سلام کے نغمے پیش کرنے والوں، اپنے نبی کی محبت میں اپنے دل کے دیے جلانے والوں، جس نبی کی خاطر تڑپتے ہو اس نبی کا کمال تو دیکھیں۔ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر محبوب کا ہاتھ جنت میں جنت کے درختوں تک جا پہنچتا ہے۔ ارے خدا ہی جانے جس نبی کے ہاتھ کا یہ عالم ہے اس محبوب کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہوں گی؟ جس نبی کا ہاتھ جنت تک جا پہنچے اس نبی کی نگاہ کہاں تک جا پہنچتی ہو؟ اللہ اکبر۔ دوستان گرامی قدر، پتہ یہ چلا کہ محبوب اگر مسجد نبوی میں کھڑے ہیں
تو آپ کا دست پاک جنت میں جا سکتا ہے، نگاہیں جنت میں دیکھ سکتی ہیں۔ وہ محبوب مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہو کر کے اس مسجد کے اندر آنے والے غلاموں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں خالق ارض و سما آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پاک نبی کی سچی اور سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ میں اجازت دوں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے آج کے معزز مہمان حضرت علامہ حافظ شبیر حسین ہاشمی صاحب فاضل بھیرا شریف، جو بڑے پیارے انداز میں واقعہ معراج شریف، اس کے مشاہدات اور عظمت مصطفیٰ کے اوپر اظہار خیال فرما رہے تھے۔ چونکہ آپ نے ایک اور جگہ بھی بیان کے لیے تشریف لے کے جانا، اس لیے آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ دوران بیان تشریف لائے حضرت علامہ عبد الرحمن قریشی صاحب، ناظم الکرم فرینڈس راولپنڈی ڈویژن فاضل بھیرا شریف، حضرت علامہ ثاقب نصیروی صاحب، ثاقب شہزاد نصیروی صاحب، جنرل سیکرٹری الکرم فرینڈس ضلع راولپنڈی غربی، ان کے ساتھ تشریف لائے حضرت علامہ محمد عمران صاحب فاضل بھیرا شریف، حضرت علامہ قاری راشد محمود صاحب۔ میں تمام معزز و محترم علماء کرام کا اپنی جانب سے، منتظمہ کمیٹی جامع مسجد حاضہ، خصوصی طور پہ ہمارے ڈاکٹر عبدالرشید صاحب جو ہماری مسجد کمیٹی کے صدر ہیں، آپ کی جانب سے تمام معزز و محترم علماء کرام کا شکر گزار ہوں۔ آپ تشریف لائے۔ اب 2 شعر سلام کے ہوں گے، اس کے بعد انشاء دعا ہوگی۔ تمام حضرات اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ اچھا اس میں پڑھیں گے۔ پڑھیے مصطفیٰ